العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن الأرش فوق الماء طافا وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. محترم سامعین، کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ جو آواز ہم سنتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی پر مشتمل وہ آواز ہے جو ہر مسجد سے ہر مؤذن روزانہ 5 بار بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کی صدا کو بلند کرتے ہیں. اب وہ اللہ جو اکبر ہے، نماز میں داخل ہوتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، نماز سے سلام پھیرتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے جس اللہ کی ہم کبریائی بیان کرتے ہیں، آخر وہ اللہ اکبر وہ سب سے بڑا اللہ، این اللہ، وہ اللہ کہاں ہے؟ ہم مختلف دہائیوں سے اس اللہ کی عبادت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اس حوالے سے اگر سوال کیا جائے بہت کم لوگ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. بعض لوگوں کے نزدیک یہ سوال کرنا ہی کفری عقیدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا اسی مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک مومن کا یہ عقیدہ بنانے کے لیے اور ایک مومن کی ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر رات پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ ملک کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور سورہ الف لام میم السجدہ کی بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سورة من القرآن 30 آیتا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک ایسی سورت جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، شفاعت لرجل حتی غفر له، اس سورت کو پڑھنے والے قاری کے لیے وہ سورت قیامت کے دن سفارش کرے گی، حتی غفر له، یہاں تک کہ اس کی سفارش سے رب العالمین اس قاری کو، اس سورت کو پڑھنے والے انسان کو رب العالمین معاف فرمائے گا. وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. فرماتے یہ وہ سورت ہے، یہ وہ عظیم سورت ہے جس سورت کو پڑھنے کی برکت سے وہ سورت قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں اس سورت کو پڑھنے والے قاری قرآن کے حق میں سفارش کرے گی. اور وہ سورت ہے سورة تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس سورت کی آغاز میں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس ذات کے ہاتھ میں بادشاہت ہے.
لوگ اس آیت کی بھی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کی قبضہ ہے قدرت میں. اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہاتھ کا بھی تذکرہ کیا اور قدرت کا بھی الگ تذکرہ کیا. بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، پھر اس کے بعد وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن مجید کی ایک سورت ایسی ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید کی یہ 2 سورتیں، ایک اور سورت بھی ہے وہ بھی 30 آیتوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی 2 سورتیں ایسی ہیں جو 30 آیات پر مشتمل ہے. ایک سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. دوسری سورت الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے، اور سورہ الف لام میم السجدہ کی بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ينام حتى يقرأ الف لام میم تنزیل الکتاب. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ کی بھی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور سورہ ملک کی بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سونے سے پہلے ان سورتوں کی پیارے پیغمبر تلاوت کیا کرتے تھے. اب ان صورتوں میں کس بات کی تربیت دی جا رہی ہے، کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، کس عقیدے کو مضبوط بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 16 اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ، سورہ ملک پڑھنے والوں، اَأَمِنْتُمْ، کیا تم امن میں ہو، کیا تم بے خوف ہو، من فی السماء، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ، کیا تم امن میں ہو، بے خوف ہو، من فی السماء، اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے. آمنتم من فی السماء ان یرسل، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو، امن میں ہو جو آسمانوں میں ہو، اس بات سے ان یخسف بکم الارض، وہ اللہ اپنے حکم سے تمہیں زمین میں دنسا دے. فاذا ہی تمور، جب اللہ زمین کو جب حکم آرڈر جاری کرے گا، جو آسمان میں ہے آسمان سے آرڈر جاری کرے گا تو وہ زمین تمہیں دنسا دے گی. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ زمین اچانک اس کو وہ حرکت میں آئے گی، اچانک اس پر زلزلہ بپا ہوگی اس زمین پر. اور پھر فرمائے ام امنتم، پہلے امنتم من فی السماء، یہ دونوں باتیں سورہ الملک کے اندر ہے. گویا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تلاوت کر کے امت کے سامنے یہ اسوہ، یہ نمونہ رکھ کر امت کی یہ ذہن نشینی کرنے کی کوشش ہے کہ امت کے لوگوں، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک ہر جائے نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ذات کے اعتبار سے آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے. ام امنتم من فی السماء، ام یا امنتم، کیا تم امن میں ہو، من فی السماء، اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس اللہ سے امن میں ہو جو آسمانوں پہ ہے، اور ان یرسل علیکم حاصبا، وہ اللہ آسمانوں سے تمہاری اوپر پتھر والی بارش برسائے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، جب وہ اللہ آسمانوں سے پتھر والی جب
بارش اگر جب برسا دے تو تمہیں معلوم ہوگا، فَسَتَعْلَمُونَ پس تمہیں معلوم ہوگا کیف نذیر کیسے رب العالمین کا ڈرانا ہے۔ تو یہاں پر بھی رب العالمین کا تعارف یہ کرایا جا رہا ہے وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح سورہ الف لام میم السجدہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر بھی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین تنزیل الف لام، اس میں بھی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش۔ لوگوں یہ معمول بنا لو ان سورتوں کو سونے سے پہلے تلاوت کرنے کی۔ ثم استوى علی العرش، ساتوں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اور وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جمعہ والے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معمول ہوتے تھے جمعہ کے دن، اور عام دنوں میں پیارے پیغمبر سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام عیدین کی نماز میں، جمعے کے اہم اجتماع میں پیارے پیغمبر علیہ السلام عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا انسان سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کر۔ یہ بھی پیارے پیغمبر بڑے بڑے اجتماعات میں اللہ کی نبی علیہ السلام اس سورت کی تلاوت کر کے مسلمانوں کی یہ عقیدہ، یہ نظریہ پختہ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر ان سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ لوگ عقیدہ یہ بنا لے سبح اسم ربک الاعلیٰ، میرا رب، میں اس اللہ کا بندہ ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ سے مانگتا ہوں، اسی اللہ کو حاجت روا مشکل کشا بگڑی بڑھانے والا مانتا ہوں۔ الاعلیٰ جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے۔ اسی لیے لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، میرے پیغمبر اپنے اس اللہ کی جو عظیم اللہ ہے اس کی آپ تسبیح بیان کیجئے۔ پیارے پیغمبر نے حضرات صحابہ کو حکم دیا اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، میں اپنے کمر کو جھکا کر عجز و انکساری کی تصویر پیش کر کے میں تسبیح بیان کرتا ہوں اس عظیم اللہ کی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح ولما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، جب یہ آیت نازل ہوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو حکم دیا سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا کرو، پیشانی زمین پہ رکھ کر
عجز و انکساری کی انتہا کرتے ہوئے نیچے جا کر یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اقرار کر لو میں نیچے ہوں، میرا رب اعلیٰ ہے. سبحان ربی، پاک ہے میرا رب الاعلیٰ جو بلند و بالا ہے، ذات کے اعتبار سے بلندیوں کے اوپر ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہے ان میں سے ایک مسنون ذکر آیت الکرسی کی بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے. ہر نماز کے بعد بھی اور صبح شام کے اذکار میں بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، اور امت کو یہ اسوہ، یہ نمونہ، یہ ماڈل چھوڑ کر گئے ہیں. آیت الکرسی کی آخری لفظ کیا ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. العلی جو بہت بلندیوں کے اوپر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اللہ جو بلندیوں کے اوپر فائز ہے. اس اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت الکرسی کے ذریعے ہر نماز کے بعد بھی صبح شام کے اذکار میں بھی اس کی تلاوت کر کے اس عقیدے کو راسخ کرتے تھے کہ لوگوں تمہارا رب ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے بلندیوں کے اوپر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہی تھا. اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، بلکہ حجۃ الوداع سے پہلے بدر کے موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 313 کو لے کر میدان میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من المسلمین. اللہ اگر آج مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو جائے، اللہ روئے زمین پہ تیرے عبادت کرنے والے باقی نہیں رہیں گے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کندھے پہ جو چادر تھی وہ چادر نیچے گر گئے. اسی طرح بنو قریظہ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیصلے پہ ہتھیار ڈالنے پہ راضی ہوئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مدینہ منورہ روانہ کرتے ہیں، جاؤ جا کے سعد بن معاذ کو لے آؤ، کیونکہ بنو قریظہ نے جناب سعد کے فیصلے پہ ہتھیار ڈالنے کا وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے جو فیصلہ سعد کرے گا وہی فیصلہ من وعن ہمیں منظور ہوگا. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں بنو قریظہ، اور فیصلہ یہ سناتے ہیں، اللہ کی حبیب سعد بن معاذ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، ان یہودیوں کے جتنے بھی لڑنے کے قابل نوجوان ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈی بنایا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ فوق 7 سماوات. فرمایا معاذ زمین پہ آپ نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنا دیا ہے جو فیصلہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر جو فیصلہ کیا تھا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حجۃ الوداع کی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری، میری دعوت کیا احسن طریقے سے کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟
پیارے پیغمبر نے 3 بار یہ سوال کیے حضرات صحابہ سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں بلغت وعدیت ونصحت. اللہ کے حبیب آپ نے تبلیغ کا بھی حق ادا کر دیا ہے, اللہ کے حبیب آپ نے نصیحت کا بھی حق ادا کر دیا ہے. جب حضرات صحابہ پیارے پیغمبر کے سوال کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں تو اس موقع پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. کس کی طرف؟ اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد. یا اللہ جو آسمانوں میں ہے, اللہ تو گواہ رہنا, میں نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے جو مشن آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے اس مشن کو مکمل کر دیا ہے. اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, امام ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کی ہے. فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے, جب پیارے پیغمبر علیہ السلام وفات پا گئے, فقال ابو بکر, جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے ایھا الناس ان کان محمدا الہکم الذی تعبدونہ, اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر تمہارے وہ معبود تھے جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے فإن إلہکم قد مات, تحقیق تمہارا الہ, تمہارے معبود وفات پا چکے ہیں. ایھا الناس ان کان محمدا الہکم الذی تعبدونہ, اے لوگو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر تمہارے وہ معبود تھے جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے فإن إلہکم, بے شک تمہارے معبود تمہارا رب قد مات, اس پر موت آ چکی ہے. کس نے کہا؟ ابو بکر نے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جو علم کے اعتبار سے انبیاء اور رسول کے بعد دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. فإن إلہکم وإن كان إلہکم اللہ فی السماء, پھر فرماتے ہیں اگر تم اس اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے جو اللہ آسمانوں میں ہے, وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ, اگر تم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم, آپ کی سنت کی روشنی میں اس اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جو اللہ آسمانوں میں ہے, جو اللہ آسمانوں میں ہے, تو اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَمْ يَمُتْ, تمہارے اللہ پہ کبھی موت نہیں آتی. تو جناب صدیق اکبر کا بھی عقیدہ کیا تھا؟ اللہ آسمانوں میں ہر جگہ موجود نہیں, علم ہر چیز اس کی علم میں ہے, ہر چیز اس کی قدرت میں ہے, ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استوى. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, امام زہری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے جناب سالم سے, ان کعبا قال لعمر, جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے, جناب کعب رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر ابن الخطاب جو انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کی دوسری بڑی ہستی ہے, وَيْلٌ لِسُلْطَانِ الْأَرْضِ, ہلاکت ہے, بربادی ہے زمین کی سلطان کے لیے, زمین کے بادشاہ کے لیے, من سلطان السماء, آسمانوں کے سلطان کی طرف سے.
جو زمین میں سلطان بنے بیٹھے ہیں، شہنشاہ اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اس سلطان سے جو آسمانوں میں ہے، جو مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فقال عمر، جناب کعب کی بات سن کر امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب کعب سے سوال کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں جناب سعد سے، جناب کعب سے. کون؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کس سے؟ کعب سے. الا من حاسب نفسه، آسمانوں کی سلطان کی طرف سے زمین کی اس سلطان کے لیے ہلاکت ہے جو زمین میں ناانصافی پر مبنی، ظلم پر مبنی بادشاہت قائم کرتے ہیں. الا من حاسب نفسه، مگر وہ سلطان، آسمانوں کی سلطان کی ہلاکت سے وہ سلطان محفوظ ہے جو ہمیشہ اپنے محاسبہ خود احتسابی کیا کرتے ہیں. تو جناب کعب فرماتے ہیں فقال کعب الا من حاسب نفسه، کعب فرمانے لگا ہاں صرف اس سلطان کو استثناء حاصل ہے جو محاسبہ کیا کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کیا کرتے ہیں، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف بار بار نظر ثانی کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ڈر کر امور سلطنت چلاتے ہیں، اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے. یہاں پر بھی جناب کعب نے سلطان السماء. اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نزلت هذه الآیة فی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آیت کریمہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنے کے بعد طلاق ہوتی ہے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب طلاق ملتی ہے پھر اس کی نکاح ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور امی جان زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فخریہ انداز میں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین سے فخر کیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی زوجکن اہلوکن، دیگر امہات المؤمنین سے سیدہ زینب بنت جحش یہ فخر کیا کرتی تھی تمہیں تمہارے گھر والوں نے شادی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجیت میں، پیارے پیغمبر کے عقد میں دیے ہیں. کس نے؟ تمہارے گھر والوں نے. امہات المؤمنین سے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتی تھی زوجکن اہلوکن، تمہیں تمہارے گھر والوں نے شادی کر کے، نکاح کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیے ہیں. جبکہ میری بات تو یہ ہے وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اور میں اکیلی وہ پیارے پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے میرے رب نے 7 آسمانوں کے اوپر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دیا. کدھر سے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سے. کون کہہ رہی ہے؟ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آخری لمحات میں بیمار تھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. ام المؤمنین کی بہت سی
فضیلتیں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ام المؤمنین اب یہ روح اور جسم میں جدا ہونے کی دیر ہے. آپ تلقى محمدًا والأحبة، جو ہی آپ کے جسم سے روح نکلے گی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چاہنے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محبین سے آپ ان قریب ملاقات کرنے والی ہے. پھر امی جان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فرماتے ہیں ثم انزل اللہ براءتک من فوق 7 سماوات. امی جان آپ کو بے خوف ہونی چاہیے، آپ امن میں ہونی چاہیے. آپ وہ ہے، آپ کی برات رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات کا رب العالمین نے اعلان کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس. جناب عبداللہ ابن عباس کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فوق 7 سماوات. امی عائشہ کا بھی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ فوق 7 سماوات. فرماتے ہیں ثم انزل اللہ براءتک من فوق 7 سماوات فأصبح ليس مسجد من المساجد يذكر فيها اسم الله إلا براءتك تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. امی جان آپ کی برات رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی برات کا اعلان کر دیا ہے. قرآن بنا کے رب العالمین نے نازل کر دیا ہے. فأصبح ليس مسجد من المساجد. اب دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس مسجد میں قیامت کی دیواروں تک قرآن مجید کی جب تک تلاوت ہوتی رہے گی تو اس میں تلاوت کے طور پہ آپ کی برات کو قاری قرآن تلاوت کرتے رہیں گے. اسی لیے امام مسروق رحمہ اللہ جب بھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بھی حدیث بیان کرتے تھے، کون؟ امام مسروق رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. اور حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا کرتے تھے؟ ان عائشہ قال حدثتنی الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبرئۃ من فوق 7 سماوات. جناب مسروق جب بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب بھی حدیث بیان کرتے، ان الفاظ کے ساتھ حدیث بیان کرتے، حدثتنی مجھے یہ حدیث بیان کی ہے الصدیقۃ صدیقہ بنت الصدیق صدیق کی بیٹی صدیقہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے. کون ہے؟ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، رسول اللہ کی سب سے پیاری بیوی. المبرأۃ من فوق 7 سماوات، جو صدیقہ ہے، بنت الصدیق ہے، حبیبۃ رسول اللہ ہے. المبرأۃ من فوق 7 سماوات. صدیقہ وہ ہے جس کی برات رب العالمین نے 7 آسمانوں کے اوپر سے جس کی برات کا اعلان کر دیا. اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوم الاثنین اور یوم الخمیس، جمعرات اور سوموار کو پیارے پیغمبر روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ نے روزہ رکھنے کی حکمت، ریزن، سبب، وجہ یہ بیان کیا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس. سوموار اور جمعرات کے دن اعمال کو زمین سے اٹھا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور سورہ فاطر کی اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب. لوگوں اسی اللہ کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے. الیہ اس اللہ کی طرف یصعد چڑھتی ہے الکلم الطیب، پاک بات، پاک کلمہ
پاک بات آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے. اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر سموار اور ہر جمعرات کو اعمال رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میرے عمل اس حال میں پیش کیا جائے آسمانوں میں اور میں زمین پہ روزے سے ہوں. اسی لیے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس پے در پہ فرشتے، دن کے فرشتے بھی آتے ہیں، رات کے ٹائم پہ رات کے فرشتے بھی آتے ہیں. فیجتمعون فی صلاۃ الفجر، دن کے فرشتے آسمانوں سے فجر کی ٹائم پہ زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور رات کے فرشتے فجر کی ٹائم پہ فجر کی نماز کے وقت وہ زمین سے آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، دونوں کی گیدرنگ ہوتے ہیں نماز فجر میں. نماز فجر میں دن کے فرشتوں کے اور رات کے فرشتوں کے اجتماع ہوتے ہیں. پھر ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے پاس گزارے ہیں وہ فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. ثم یعرج الذین، پھر وہ فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں باتوا فیکم، جنہوں نے رات تمہارے درمیان گزارے ہیں. فیسألہم، جب یہ رات کے فرشتے رب العالمین کے پاس رپورٹ پیش کرتے ہیں، رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. اس کے باوجود فرشتوں سے رب العالمین سوال یہ کرتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں تم چھوڑ آئے. اس میں ان تمام احباب کے لیے سوالیہ نشان ہے جو فجر کی نماز میں مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے. اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو. آگے سے وہ جواب دیں گے ترکناہم، اللہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ آئے وہم یصلون، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ہم آئے ہیں وہ نماز میں تھے. وآتیناہم وہم یصلون، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی میں تھے. جب ہم میں سے اگر ہر شخص اس ٹائم پہ اگر نماز میں ہو تو اللہ کے فرشتے رپورٹ پیش کریں گے اللہ تیرے فلانا بندے نماز میں ہی ہے. تو یہاں پر بھی رب العالمین، نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث سے رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتے اعمال اللہ کے پاس آسمانوں پہ پیش کرتے ہیں. اب ایک جو جملہ ہے جو زبان زد عام ہے، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر، لفظ حاضر قرآن و سنت میں کہیں پر بھی رب العالمین کے لیے نہ بطور نام نہ بطور صفت کہیں پر بھی یہ لفظ آیا ہی نہیں ہے. عموماً اس عقیدے کے ساتھ ہر چیز میں اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز اللہ ہے. کہتے اللہ، ہم اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں. لفظ حاضر نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں رب العالمین کے لیے نہ بطور نام مذکور ہے نہ بطور صفت مذکور ہے، بلکہ جو حاضر ہے اس میں تواضع پایا جاتا ہے. حاضر میں تواضع پایا جاتا ہے، عجز و انکساری پایا جاتا ہے. جبکہ رب العالمین کے لیے الکبریاء ردائی، رب العالمین کے لیے تکبر ہے. الکبریاء ردائی، وہ اللہ اکبر ہے، اس کے لیے کبر ہے، اس کے لیے عجز و انکساری نہیں ہے. عجز و انکساری عاجز کے لیے ہے. اسی لیے جب سکولوں میں حاضری جب ہم لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حاضر جناب، میں حاضر ہوں.
ہمیشہ ادنا اعلیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے. کیا جج حاضر ہوتا ہے یا ملزم کو جج کی عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ہم رب العالمین کی وقار، رب العالمین کی عزت آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اور کمال ہے میرے رب کے لیے، الکمال للہ، میرے رب کے لیے کمال ہے. کمال یہ ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہو کر کائنات کی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کو دور رہ کر پوری کرنا، یہ میرے رب کا کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے آپ کے ساتھ پولیس کو بٹھا دیا جائے پھر یہ دعویٰ کیا جائے یہاں پہ چوری نہیں ہوتی. پچھلے سال ایک بات مشہور ہو گئی تھی، اگر اتنی سیکورٹی میں بغداد اور شام میں بھی میچ کھیلا جا سکتا ہے. پچھلی حکومت نے جب کرکٹ پاکستان میں کھیلا تھا تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا تھا اس طرح کی سیکورٹی میں آپ بغداد میں اور کابل میں بھی آپ کھلوا سکتے ہیں. کیوں؟ اتنے سیکورٹی میں یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے رب العالمین آسمانوں پہ مستوی ہوتے ہوئے زمین پہ کنٹرول کرے. البتہ اللہ رب العالمین آسمانوں پہ مستوی کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کیسے ہیں، کس طرح ہے، اس بارے میں نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ نے بتایا ہے. لہٰذا اس کیفیت کے بارے میں ہم اس کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، پیارے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین آسمانوں کے پر عرش پر مستوی ہے. اسی لیے اگر پیارے رب العالمین ہر جگہ ہوتے ہیں تو پیارے پیغمبر کی معراج کو ہم کیا کہیں گے؟ معراج پہ آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک لے جانے کا کیا مطلب ہے اگر ہر جگہ موجود ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. پھر وہی کا کیا مطلب ہے جبریل کو بار بار بھیجنے کی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اب کیسے مستوی ہے؟ الاستواء معلوم، اللہ کے عرش پر مستوی ہونا معروف ہے، معلوم ہے. والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت بیان کرنا، اللہ اس طرح بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھے ہوئے، اس طرح کی کیفیت نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے. ہم اس کیفیت کو رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. ہم رب العالمین کے لیے وہ تمام صفات ثابت کریں گے جو صفات رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے لیے بیان کیا ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے لیے سنت میں رب العالمین کے لیے جو صفات بیان کیا ہو. نہ ہم ان صفات کی تعویل کریں گے، نہ ہم تحریف کریں گے، نہ ہم کیفیت بیان کریں گے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی کی شان کے لیے لائق اللہ کے لیے ہاتھ ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کما یلیق بجلالہ، اللہ سنتا ہے کما یلیق بجلالہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ، جو رب العالمین کے لیے زیبا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح ہے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ.